ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں، اپنی 5 شرائط سامنے رکھ دیں، کہا جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کرے گا اور ایران کی شرائط ماننے پر ہی جنگ بندی ہوگی۔ ایران نے اپنا رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا۔ شرائط میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے حملے اور ایران کے عہدیداروں کا قتل روکا جائے، ایران پر جنگ دوبارہ مسلط نہ کرنے کے ٹھوس اقدامات کی ضمانت دی جائے، ایران پر مسلط جنگ کے نقصانات کا تعین کر کے ادائیگی کی ضمانت دی جائے، ایران اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے امریکہ نے 15 تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو بھیجی تھیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان تجاویز میں ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کو روکنا، آبنائے ہرمز کو کھولنا، مسلح گروپوں کی ایرانی حمایت پر پابندی، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایران کی نگرانی، ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون اور ایران پر پابندیوں میں نرمی کے نکات شامل تھے۔ چین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ مصر، پاکستان، ترکی اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی شراکت داروں کے درمیان کوششیں جاری ہیں۔ ایران نے شکست نہ مانی تو اس پر مزید سخت حملے کریں گے۔ 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع دینے کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر آج کابینہ اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی میڈیا بریفنگ، مستعفی انٹیلیجنس چیف جو کینٹ کے الزام کی بھی تردید، کہا کہ جو کینٹ شرمناک انداز میں مستعفی ہوئے۔ جو کینٹ نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر جنگ شروع کی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران جنگ کے معاملے پر بہت حساس سفارتی بات چیت ہو رہی ہے، 15 نکاتی مطالبات سے متعلق بہت سی مس انفارمیشن ہے، مذاکرات سے متعلق وائٹ ہاؤس کی جانب سے سرکاری اعلان ہونے تک انتظار کا مشورہ۔ کہا ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس ٹرمپ ٹیم کے اہم ترین رکن ہیں، ان سے اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں۔ بتایا کہ اعلیٰ حکام تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، جنگ کے مستقل خاتمے، نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ بولے امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا، ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی امریکہ ناکام رہا۔ عراقچی نے خبردار کیا کہ پڑوسی ممالک امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے انکشاف کیا کہ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ خبردار کیا کہ امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر حملے ہوں گے۔ خارگ جزیرے پر جنگ کے لیے ایرانی تیاریاں، راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی، ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ دوست ممالک کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی ہم منصب اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ مختلف ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، ایران مختلف ممالک کے پیغامات کا جواب دے رہا ہے۔ اپنی ناکامی کو معاہدہ قرار نہ دو، ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تم خود سے ہی مذاکرات کرنے لگے ہو؟ اول دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہم تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے ہیں، امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے خطے کے عوام سے کہا کہ وہ امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کی کمین گاہوں سے ایران کو آگاہ کریں۔ ایرانی حملوں سے امریکی فوج ورک فرام ہوٹل پر مجبور۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 13 امریکی اڈوں میں بڑی تباہی، کویت میں اڈا سب سے زیادہ متاثر، اڈوں پر صرف پائلٹس اور ٹیکنیشنز وغیرہ موجود۔
پاسداران انقلاب کا ایرانی فضائی حدود میں F-18 سمیت 2 امریکی جنگی جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ۔ روسی میڈیا نے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے دونوں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں امریکی لڑاکا طیارہ F-35 بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی میڈیا گزشتہ دنوں ایران جنگ میں امریکہ کے کم از کم 16 طیاروں کو نقصان کی خبر بھی نشر کر چکا۔ ایران نے آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھولنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی علاقوں پر حملے جاری رہے تو آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ باب المندب یمن کے نزدیک آبی گزرگاہ ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ یمن کا حوثی اکثریتی گروپ انصار اللہ آبنائے باب المندب میں حملے کرتا رہا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ بیلسٹک میزائل سے نیگیو کے ICL روٹیم کیمیائی کمپلیکس پر حملہ۔ بڑے دھماکے کے بعد سائٹ کے قریب آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 200 زخمی اسرائیلیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جنگ کے بعد سے 120 زخمی اسپتال میں ہیں جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف شہروں پہ حملے۔ صوبہ البرز میں رہائشی عمارت پر اسرائیل کا میزائل حملہ، 18 افراد زخمی۔ تہران اور اصفہان میں حملوں میں 12 افراد شہید اور 28 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں کروز میزائل بنانے کے 2 مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد جاں بحق۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے موقف کو سراہتے ہوئے اسے قابل تعریف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے جارح صہیونی حکومت کے خلاف مضبوط موقف اپنایا اور اسلامی دنیا کے ساتھ یکجہتی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ترکی کی سفارتی کوششیں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کاسکو نے 3 ہفتوں کی بندش کے بعد کچھ خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی نئی بکنگ دوبارہ شروع کر دی۔ کمپنی کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور عراق کے لیے جنرل کارگو کنٹینرز کی نئی بکنگ فوری شروع کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی شپنگ کمپنی کا مشرق وسطی ممالک سے تجارتی عمل کا دوبارہ شروع کرنا خطے کی صورتحال میں بہتری کا مثبت اشارہ ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ روک دی تھی۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کے حاصلات کھو دیے۔ ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلانے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ دنیا وسیع جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے۔ غزہ جیسی کارروائیاں لبنان میں نہ دہرائی جائیں۔ اسرائیل سے لبنان میں فوجی آپریشن اور حزب اللہ سے اسرائیل پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو درپیش ممکنہ مسائل سے نمٹ آزما ہونے میں وفاقی حکومت کی پالیسی کی تعریف کی۔ امریکہ اور ایران کی مذاکرات کے لیے ایک دوسرے کو تجاویز کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے $94 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی $87 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹوں کا بھی مثبت رد عمل، تیزی کا رجحان۔
وفاق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ پر 100 ارب روپے کا کٹ لگا دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پی ایس ڈی پی میں کٹوتی کی تصدیق کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر 10% کٹوتی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے پی ایس ڈی پی کی مد میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ کٹوتی کے بعد رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رہ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا پاکستان کا فرض ہے۔ خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی فراہمی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن میں اضافے کے لیے لاہے عمل بنانے کی ہدایت۔ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر اور اردن کا عراق سے اپنی سرزمین پڑوسی ممالک پر حملوں میں استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ عراق اپنی سرزمین سے ہونے والے حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ حالیہ جنگ میں عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپ خطے میں امریکی اہداف پر حملے کرنے کا دعویٰ کرتے رہے۔ عراقی وزیر اعظم کے سیکیورٹی مشیر خالد الیعقوبی نے جواب دیا کہ عراق اپنی سرزمین برادر ملک پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے اماراتی وزیر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر کی ملاقات۔ توانائی سیکیورٹی پر زور۔ ڈاکٹر سلطان نے اماراتی وفد کے ساتھ لنزے گراہم سمیت کئی امریکی سینیٹر سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر سلطان نے کہا کہ ابنائے حرمت سے آزادانہ گزرگاہ کی بحالی عالمی منڈیوں کو مستحکم کرنے کا واحد پائیدار حل ہے۔ ایس بی ایل پی ایس ایل 11 کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ ایس بی ایل پی ایس ایل کو مزید بڑا برانڈ بنانے کے لیے پی سی بی کا بڑا قدم۔ پہلی مرتبہ کمنٹری اور میچ سے پہلے اور بعد کی ٹرانسمیشن اردو اور انگلش میں الگ الگ ہوگی۔ کھلاڑیوں کی موومنٹ اور شاٹس کو نئے انداز میں دکھایا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا ہے کہ تیاری اچھی ہے، میدان میں تگڑی کرکٹ کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ کوشش کریں گے ایسی کرکٹ کھیلیں کہ ٹی وی پر دیکھنے والے فینز انجوائے کریں۔ پنڈیز کے محمد رضوان ایک اور کامیاب پی ایس ایل سیزن کے لیے پر امید۔ حیدرآباد کے مارنس لبوشن، کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر اور ملتان سلطانز کے آسٹن ٹرنر بھی پی ایس ایل میں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پرعزم۔ پریس کانفرنس کے بعد کپتانوں کے ساتھ پی ایس ایل کی ٹرافی کا شوٹ بھی ہوا۔ کراچی کے علاقے کلاکوٹ میں فائرنگ، نوجوان جاں بحق۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان موسیٰ کو گولی مار کر فرار۔ گلبرگ گجر نالے کے قریب کھلے نالے میں کار گر گئی، ڈرائیور زخمی۔ کرین کی مدد سے کار کو ڈرائیور سمیت نکالا گیا۔ اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کو قانونی شکل دینے کا فیصلہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے متعلقہ بل کی منظوری دے دی۔ بل اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بل کے مطابق فیصلے کے 90 دنوں کے اندر پھانسی دے دی جائے گی۔ فیصلے پر صفائی کی اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ شمالی لندن میں یہودی کمیونٹی کی 4 ایمبولینسز کو آگ لگانے کا الزام، 2 افراد گرفتار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گرفتار افراد کی عمریں 45 اور 47 برس ہیں۔ گرفتاریاں وسطی اور مغربی لندن سے کی گئیں۔ گرفتار افراد کے گھروں کی بھی تلاشی۔ افغان مسافر طیارہ کابل میں لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار، آپریشن معطل۔ افغان میڈیا کے مطابق مسافر ہنگامی سلائیڈ سے نکل گئے، طیارے کو شدید نقصان پہنچا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریاض اور روم سے کابل کی پروازوں کی مزار شریف میں لینڈنگ۔
امریکہ کی کوکو گف میامی اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. کوارٹر فائنل میں سوئس کھلاڑی بلینڈا بینچچ کو 3 سیٹ کے مقابلے میں شکست دی. مین سنگل میں عالمی نمبر 2 اٹلی کے جینک سنر امریکہ کے ایلیکس میچلسن کو اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے فرانس کے کوئنٹن ہیلس کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی.